جب بھی تاریخ کے عظیم ترین جرنیلوں کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں سکندر اعظم یا چنگیز خان جیسے نام آتے ہیں، لیکن ایک نام ایسا بھی ہے جس نے اپنے پورے کیریئر میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ یہ کہانی ہے خالد بن ولید کی، جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ مطلب کیا کوئی بھی جنرل 100 سے زیادہ جنگوں میں ناقابل شکست رہ سکتا ہے؟ یہ سوال سننے میں ہی ناممکن لگتا ہے، لیکن خالد بن ولید کی پوری فوجی زندگی اسی ایک حقیقت کے گرد گھومتی ہے۔ اس کہانی کی سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کا آغاز خالد سے بطور ہیرو نہیں ہوتا، بلکہ ہم ان سے اس وقت ملتے ہیں جب وہ اسلام کے سب سے ذہین اور طاقتور مخالفین میں سے ایک تھے۔ تو خالد آخر تھے کون؟ ان کی پرورش مکہ کے ایک شہزادے کی طرح ہوئی۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کا قبیلہ بنو مخزوم وہ قبیلہ تھا جس کے سپرد جنگی معاملات ہوا کرتے تھے۔ اسی ماحول میں پرورش پانے کا مطلب تھا کہ خالد کی زندگی تلواروں اور گھوڑوں کے بیچ ہی گزری۔ وہ بچپن سے ہی ایک ماہر گھڑ سوار بن چکے تھے، اور یہ ایک ایسی مہارت تھی جو آگے چل کر ان کی ہر جنگ کا فیصلہ کن حصہ بننے والی تھی۔ ان کی فوجی ذہانت کا پہلا بڑا مظاہرہ جنگ احد میں دیکھنے کو ملا۔ اس وقت میدان جنگ کی صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کی فوج کو مکہ کی فوج پر واضح برتری حاصل ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان یہ جنگ بڑی آسانی سے جیت جائیں گے۔ لیکن پھر جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پہلا مرحلہ تب آیا جب پہاڑی پر تعینات مسلمان تیر اندازوں نے حکم کی خلاف ورزی کی اور اپنی پوزیشن چھوڑ دی۔ خالد، جن کی عقابی نظریں پورے میدان جنگ پر تھیں، انہوں نے فوراً اس موقع کو بھانپ لیا۔ یہ تھا دوسرا مرحلہ، اور پھر تیسرے اور فیصلہ کن مرحلے میں انہوں نے اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ تیزی سے پہاڑ کا چکر لگایا اور مسلمانوں کی فوج پر پیچھے سے حملہ کر دیا، جب انہیں اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ خالد کے صرف اس ایک اقدام نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ انہوں نے مکہ کی ایک یقینی شکست کو ایک حیران کن فتح میں بدل دیا، اور اسلام قبول کرنے سے بہت پہلے ہی خود کو ایک خطرناک اور ذہین جرنیل کے طور پر منوا لیا۔ اب آتے ہیں کہانی کے اس اہم موڑ پر جہاں اسلام کا سب سے بڑا دشمن مستقبل میں اس کا سب سے بڑا محافظ بننے والا تھا۔ یہ تبدیلی راتوں رات نہیں آئی۔ ایک طرف ان کے والد تھے جو پیغمبر اسلام کو جادوگر کہا کرتے تھے، اور دوسری طرف خود خالد کا ضمیر تھا جو انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ ایسا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک گہری اندرونی کشمکش تھی جو وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ کئی واقعات نے مل کر انہیں اس فیصلے کی طرف دھکیلا۔ پہلے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر اسلام کی حکمت عملی نے انہیں بہت متاثر کیا۔ پھر ان کے مسلمان بھائی کے خطوط نے انہیں مدینہ کی نئی ریاست کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ لیکن شاید فیصلہ کن لمحہ وہ تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ پیغمبر نے خود ان کے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد جیسا ذہین انسان اسلام سے دور کیسے رہ سکتا ہے۔ یہ ذاتی توجہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی، اور وہ بالآخر مدینہ روانہ ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، ایک مسلمان کمانڈر کے طور پر ان کا پہلا اور سب سے بڑا امتحان جنگ موتا میں ہوا، اور یہ وہی جنگ ہے جہاں انہیں اپنا مشہور لقب ملنا تھا۔ یہاں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ صرف ان اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کی صرف 3000 کی فوج، اور دوسری طرف اس وقت کی سپر پاور یعنی رومی سلطنت کی 2 لاکھ کی فوج۔ یہ بظاہر ایک ناممکن جنگ تھی۔ جنگ کے دوران حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ مسلمانوں کے جو 3 کمانڈر مقرر کیے گئے تھے وہ ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ فوج بغیر کسی قیادت کے رہ گئی، اور میدان جنگ میں مکمل افراتفری اور شکست یقینی نظر آ رہی تھی۔ اسی افراتفری اور مایوسی کے عالم میں فوجیوں نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے خود خالد کو اپنا نیا لیڈر چن لیا، اور ٹھیک اسی لمحے میلوں دور مدینہ میں پیغمبر اسلام نے وحی کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ پھر اللہ کی تلواروں میں سے ایک نے جھنڈا تھام لیا۔ اسی دن سے خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب ملا۔ پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد جب عرب میں بغاوتیں پھوٹ پڑیں تو اس بحرانی دور میں خالد کی قیادت نئی اسلامی ریاست کو بچانے کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوئی۔ ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے کئی جنگیں ہوئیں،
لیکن سب سے خون ریز اور مشکل جنگ یمامہ میں لڑی گئی جو جھوٹے نبی مسیلمہ کے خلاف تھی۔ اس جنگ میں فتح تو ملی، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری تھی اور اس کا ایک ایسا نتیجہ نکلا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ اس ایک جنگ میں 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے پورا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ یہ نقصان اتنا بڑا تھا کہ اس نے اسلامی ریاست کی قیادت کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں پہلی بار یہ حقیقی خدشہ محسوس ہوا کہ اگر قرآن کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو شاید اللہ کا کلام ضائع ہو سکتا ہے۔ اسی خدشے کے نتیجے میں تاریخ میں پہلی بار قرآن کو ایک مکمل کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا گیا۔ اب عرب متحد ہو چکا تھا اور خالد اپنے کریئر کے عروج پر تھے۔ ان کی نظریں اب عرب سے باہر اس وقت کی 2 عالمی سپر پاورز پر تھیں، فارسی اور رومی سلطنتیں۔ ان کی کامیابی کا راز ایک بالکل نئی طرز کی جنگ میں تھا۔ جہاں فارسی اور رومی فوجیں بھاری بھرکم ساز و سامان کی وجہ سے سست اور بوجھل تھیں، وہیں خالد کی فوج ہلکے ہتھیاروں کی بدولت ناقابل یقین حد تک تیز رفتار تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ صحرا کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنانا چاہتے تھے، جسے یہ بڑی سلطنتیں ایک رکاوٹ سمجھتی تھیں۔ ان کی سب سے شاندار مہموں میں سے ایک کو دیکھتے ہیں۔ فارسیوں نے انہیں کچلنے کے لیے 3 بہت بڑی فوجیں بھیجیں۔ جواب میں خالد نے اپنی فوج کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا، صحرا میں جیسے غائب ہو گئے، اور پھر ایک طے شدہ منصوبے کے تحت تینوں پارسی فوجوں پر الگ الگ حملہ کر کے انہیں متحد ہونے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو ان تمام جنگوں اور فتوحات کے بعد خالد بن ولید کی میراث کیا ہے؟ ان کا فوجی ریکارڈ تاریخ میں آج کیسا نظر آتا ہے؟ انہوں نے بازنطینی اور فارسی جیسی سپر پاورز کے خلاف فوجوں کی قیادت کی۔ وہ نفسیاتی جنگ اور تیز رفتار چالوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے جزیرہ نما عرب کو متحد کیا، اور سب سے بڑھ کر وہ کبھی بھی کسی بڑی جنگ یا چھوٹی جھڑپ میں نہیں ہارے۔ یہ ایک ہی عدد ان کے پورے فوجی کریئر کی ناقابل یقین کہانی بیان کرتا ہے۔ 0، ایک بھی شکست نہیں۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، کیا خالد کی یہ بے مثال کامیابی ان کے گہرے ایمان کا نتیجہ تھی، ان کی بے مثال فوجی ذہانت کا کمال تھا، یا پھر یہ ان کے وقت کے منفرد حالات تھے جنہوں نے انہیں یہ مقام دیا؟ اس کا جواب شاید تاریخ کے اوراق میں ہی کہیں پوشیدہ ہے۔